السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم جس ٹاپک پر جس موضوع پر گفتگو کریں گے وہ بہت اہم ٹاپک ہے، بہت اہم مسئلہ ہے کہ اگر کسی شخص نے قربانی کے لیے جانور خریدا اور پھر اس کا جانور مر گیا یا گم ہو گیا یا چوری ہو گیا تو اب اس شخص پر کیا دوسرا جانور خریدنا لازم ہوگا یا اس کی قربانی معاف ہو جائے گی؟ شرعی مسئلہ کیا ہے، شریعت کیا کہتی ہے، اس اہم مسئلے کی طرف میں آپ کی رہنمائی کرنے جا رہا ہوں۔ تو ویڈیو کو اینڈ تک مکمل واچ کیجیے گا، کہیں بھی اسکپ نہ کیجیے گا، کہیں اہم بات آپ کے سننے سے رہ نہ جائے۔ تو معزز سامعین، اس مسئلے کی دو صورتیں بنتی ہیں۔ اولاً تو یہ دیکھا جائے گا کہ جس شخص نے یہ جانور خریدا تھا اس شخص پر قربانی واجب تھی یا نہیں تھی۔ اگر اس پر قربانی واجب تھی اور یہ صاحب نصاب تھا، ساری شرائط پوری تھی، کون کون سی شرائط ہیں میں آگے بیان کرتا ہوں، اس پر قربانی واجب تھی اور یہ جانور خرید کے لایا اور اب قدرت کی کرنی ایسی ہوئی کہ اس کا جانور مر گیا یا گم ہو گیا یا چوری ہو گیا، تو اب اس پر دوسرا جانور لینا یہ واجب ہے، اس کی قربانی معاف نہیں ہے، اس کو جانور خریدنا پڑے گا اور قربانی ادا کرنی پڑے گی۔ ہاں، یہ علیحدہ بات ہے کہ پہلے یہ 2 لاکھ کا یا 5 لاکھ کا جانور لایا تھا، اب اس نے وہ جانور اس سے وہ چوری ہو گیا یا مر گیا، کچھ بھی ہو سکتا ہے، تو اب دوبارہ 5 لاکھ کا ہی جانور لے، یہ ضروری نہیں ہے۔ اگر اس کو جانور وہ 1 لاکھ میں مل جاتا ہے، 50,000 میں مل جاتا ہے، جانور اگر مل جاتا ہے، قربانی ادا کرنا یہ ضروری ہے، چاہے وہ 5 لاکھ کا جانور خریدے چاہے وہ 1 لاکھ کا خریدے، قربانی کسی بھی طریقے سے یہ ادا کرے، اسے ادا کرنا ہوگی کیونکہ اس پر قربانی واجب ہے، لہذا اس شخص کو قربانی معاف نہیں ہے۔ اور دوسرا وہ شخص ہے کہ جس پر قربانی واجب نہیں تھی لیکن وہ پھر بھی قربانی کے لیے جانور خرید کر لے آیا، یعنی اس کے پاس وہ اتنی رقم نہیں تھی، وہ صاحب نصاب نہیں تھا کہ اس پر قربانی واجب ہوتی، لیکن وہ شوق میں اور اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے، اللہ کی بارگاہ میں ہدیہ پیش کرنے کے لیے وہ جانور خرید کر کے لے آیا، اور اب وہ اس کے نصیب میں وہ جانور نہیں تھا، وہ جانور مر جاتا ہے یا چوری ہو جاتا ہے یا گم ہو جاتا ہے، تو اس شخص پر دوسرے جانور کو خریدنا یہ ضروری نہیں ہے۔ جب یہ خرید کر لایا تھا تو اس پر اسی جانور کی قربانی واجب تھی، اسی جانور کو قربان کرنا تھا، لیکن اب چونکہ وہ جانور وہ اس کے پاس نہیں رہا، چاہے وہ گم ہو جائے یا مر جائے یا چوری ہو جائے، اسی جانور کی قربانی لازم تھی، دوسرا جانور اس کے لیے خریدنا یہ ضروری نہیں ہے۔ امید ہے میری بات آپ سمجھ چکے ہوں گے۔ اس ویڈیو میں ہم نے نصاب کی بات کی تھی کہ بندہ صاحب نصاب ہو تو اس پر قربانی واجب ہوتی ہے۔ صاحب نصاب بندہ کب ہوتا ہے؟ دیکھیے، جس بندے کے پاس 52.5 تولے چاندی کی قیمت کے برابر رقم موجود ہو، ضرورت سے زائد یا ضرورت سے زائد وہ سامان موجود ہے اور اس کی قیمت اور پیسے ملا کے، جو ضرورت سے زائد پیسے ہیں وہ ملا کے 52.5 تولے چاندی قیمت تک پہنچ رہے ہوں، تو ایسے شخص پر قربانی واجب ہو جاتی ہے۔ اور آج کل یعنی یہ جون 2023 میں پاکستان میں جو اس کی قیمت چل رہی ہے 52.5 تولے چاندی کی، تقریباً 1,40,000 کے قریب ہے۔ تو آپ اپنی مارکیٹ سے پتہ کر لیجئے، صرافہ بازار سے، کسی سونار سے رابطہ کر لیجئے کہ چاندی کی کیا قیمت ہے اور 52.5 تولے چاندی کتنے کی بن رہی ہے، تو اس حساب سے اپنی وہ آپ کاؤنٹنگ کر لیجئے، حساب لگا لیجئے، اپنی جو آپ کے پاس چیزیں ہیں اس کا حساب لگا کے آپ وہ یہ پتہ کر سکتے ہیں کہ آپ پر قربانی واجب ہے یا نہیں ہے۔ مزید اگر آپ اس حوالے سے تفصیلات معلوم کرنا چاہتے ہوں تو اس حوالے سے میں نے ایک ویڈیو پہلے ریکارڈ کی ہے کہ قربانی کس پر واجب ہے، تو اگر آپ وہ دیکھنا چاہیں تو یہاں کلک کیجیے۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک ضرور کیجیے گا اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔